کتنی حیرت ہوئی یہ وفاقی وزراء کے اندر جو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ہیں آسکر ایوارڈ جو ہے اس حیران میں ہوں دل پر ہوں کہ پیپل جگر کے بعد جس صورتحال ہے، یعنی نہیں پورا ملک جو ہے وہ حکومت کی اور آپ کے وزراء کی کارکردگی پر حیران ہے اور پریشان ہے، اور مسلسل ایک دہائی دے رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ منسٹرز میں ایوارڈ بانٹنا شروع ہو گئے۔ ہاں، یعنی ہم کیا کہتے رہے، ملک سارا کیا کہہ رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، ناقابل فہم بات ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے کہ ہاں، بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ ملک اس سمت میں جا رہا ہے، خاصا وہ سمت میں جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوتا نا کچھ پرفارمنس دکھانے کے لیے، اپنی کارکردگی سامنے رکھنے کے لیے کہ یہ دیکھیے ہماری یہ اچیومنٹس ہیں، تو اس وقت پھر اس طرح کی کاسمیٹک چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو مسلسل لیا جا رہا ہے، اور بھی چیزوں میں لیا جاتا ہے، ہر روز لیا جاتا ہے کسی بہانے۔ لیکن یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں منسٹرز کو خود ہی ایوارڈ بانٹے جا رہے ہیں، حکومت خود ہی اپنے منسٹرز کو ایوارڈ دے رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ویورز چوائس نہیں ہے کہ لوگوں نے کوئی اس پہ ووٹنگ کی ہے کہ آپ کو کس منسٹری کی کارکردگی سے زیادہ فیض پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ جی ہمیں تو مراد سعید صاحب سب سے زیادہ فیض پہنچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مراد سعید صاحب عوام کو فیض نہیں پہنچا رہے ہیں۔ مانا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری منسٹریز کا جو طریقہ کار ہے یہ بذات خود ایک بلعجبی ہے۔ یعنی آپ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومت اپنے ہی لوگوں کو خود ہی ایوارڈ پر ان کی کارکردگی پہ نواز رہی ہے اور اس طرح اس کا ایک شو کر رہی ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ ابھی تو ہم اور بڑا شو کریں گے۔ یعنی جس طرح آپ کے ایوارڈز ملتے ہیں نا، یہ آسکر وغیرہ، وہ کہتے ہیں بھی ہم بتائیں گے نہیں تاکہ سارے منسٹرز آ کر بیٹھ جائیں اور پھر ہم ان کے ریئیکشنز بھی نوٹ کریں گے، اور اس طرح ہی ریکارڈنگ ہوگی، اس طرح ہی شوٹ ہوگا کہ جیسے اس کو مل گیا اس کو نہیں ملا، نامینیشنز ہوں تین تین۔ یعنی یہ بالکل اس کو ایک رنگ دے دیا گیا ہے، اسی آسکر سطح پر ایوارڈ لے آئے ہیں جہاں پر شوبز ہوتا ہے، جس سطح پہ شوبز ہوتا ہے نا جی، اسی سطح پر حکومت کو لایا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، لیکن میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، بہت جی جلدی جی سے سناؤں گا۔ ایک ہمارے دوست تھے پروڈیوسر تھے، بڑی ایک کمپنی تھی ان کی، ڈرامہ بنایا کرتے تھے وہ، تو ابھی بھی ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں، پر فائل ہیں۔ تو وہ ڈرامہ کمپنی تھی ان کی، انہوں نے ایک چھوٹی سی کمپنی اور بنائی اور انہوں نے خود ہی ایک ایوارڈز جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے، اور اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی، ایوارڈ دیے، اور وہ سوء اتفاق سے ایوارڈ ان کو خود ہی مل گیا۔ تو اچھا، جب وہ ایوارڈ انہوں نے وصول کیا، جب انہوں نے ایوارڈ اسٹیج پر وصول کیا، تو جو انہوں نے تقریر کی، وہ تقریر جو ہے وہ تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کی جا سکے گی، جس میں انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، ماں کی دعاؤں کا ذکر کیا، آنسو بہائے، وہ رونے لگ گئے۔ اور یہ ایک الگ حقیقت تھی کہ وہ ایوارڈ خود ہی دے رہے تھے اپنے آپ کو۔ تو یہ حکومت نے جو کیا ہے نا جی، یہ بھی لگ بھگ وہی صورتحال ہے کہ یہ خود ہی ایوارڈ اپنے آپ کو انہوں نے دیا ہے، اور خود ہی وہ باعزت قرار پائے ہیں، اور خود ہی ان کی کارکردگی جو ہے وہ سب سے احسن قرار پائی ہے۔ تو یہ ہے۔ باقی آپ کے جو منسٹرز ہیں اس میں کیا میں بات کروں، آپ کریں، بلکہ کمیونیکیشن منسٹری کی بتائیں، وہ نمبر 1۔ ہاں، نمبر 1 جو ہے وہ مراد سعید صاحب جو ہیں ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شاید اس معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں، ان کو ایوارڈ جو ملا ہے وہ ٹول ٹیکس وغیرہ انہوں نے بڑھائے ہیں یا کیا کیا ہے، کس چیز پر انہیں ایوارڈ ملا؟ یہ پوسٹ سروس پاکستان پوسٹ جو ہے اس کا نظام کچھ بہتر ہوا ہے، وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ آپ مجھے کچھ تو بتائیے، اشارہ تو دیجیے، بس انہوں نے کیا پری ٹیکس دیا کہ ہم نے کیوں اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو بالکل اس کا ماضی اور مستقبل جو ہے وہ نہیں معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے اچھا، ایک بات تو ساری قوم کو معلوم ہے نا، ایک بات تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ ان کے دور میں سی پیک کو روک دیا گیا تھا، اور سی پیک کے تحت جتنا کام تھا وہ سارا یا تو فریز ہو گیا یا اس کو بہت سنیل پیس کر دیا گیا۔ یہ بات تو ہمیں بھی معلوم ہے اور چینیوں کو بھی معلوم ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ اس پہ بھی بڑی بات لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جب منسٹرز کو لے کر جا رہے ہیں چائنا، تو کیا آپ کو وہاں سے باقاعدہ منع کیا گیا تھا کہ آپ مراد سعید صاحب کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہیں بلیک لسٹ کیا گیا ہے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے چائنا کی کمپنیز کے حوالے سے اور
یہ جو کرپشن کا اور یہ سارے انہوں نے الزامات لگائے تھے، آن ریکارڈ ہیں، وہ کمیونیکیشن منسٹر ہیں ہمارے. جی ہاں. تو چائنا ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ واضح الفاظ میں دو ٹوک زبان میں بتاتا ہے کہ آپ ان صاحب کو ہمراہ نہ لائیے، آپ کا شکریہ. تو انہیں ہم نے ایوارڈ سے نوازا ہے. اب میں نہیں سمجھتا آپ اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں یا ریحام خان صاحبہ کر سکتی ہیں. جن کو ایوارڈ مل گیا تو مل گیا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جن کو نہیں ایوارڈ ملا ہے ان میں فواد چودھری صاحب ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کا بیانیہ بیان کرنے کے اندر وہ ناکام ہوئے ہیں. آپ ابھی چائنا کا دورہ جو ہے اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ جی بہت فروٹفل ہے اور کامیاب دورہ ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کا دورہ ہو یا کسی اور ملک کا، تاجکستان کا ہو، ٹمبکٹو کا ہو، پھر ہم کامیابی کے کو نہیں ملا، فورن منسٹری کو نہیں ملا. صحیح کہا آپ نے. یس، فورن منسٹری کو نہیں ملا. اسی طرح سے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک، ان کو بھی نہیں ملا. یعنی کہ ہماری جو حکومت کی جو یہ مطلب بیانیے کو آگے بڑھانے والی وزارت اطلاع، فارن پالیسی، فائنانس منسٹری کو بھی نہیں ملا، اور اس کے اندر ان کو، اور وزیر دفاع سیکیورٹی ریلیٹڈ، ان تینوں کو نہیں ملا. تو کیا میں کیا اس سے پرسیو کروں؟ آپ نے کیا پرسیو کیا؟ میں تو دیکھیے جو سلیکشن ہے اور جو سلیکشن نہیں ہوئی وہ سارے ہی ماشاءاللہ ہما خانہ آفتاب است، تو سارے ایک ہی تلائے ناب کا حصہ ہے. یہ وہی کڑیاں ہیں اسی زنجیر کی. آپ دیکھیے نا، مثلا شیخ رشید صاحب کو اوارڈ ملا ہے. یعنی اس ملک میں اس وقت تاریخی بد نظمی اور بد امنی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، یعنی پچھلے 15-20 دنوں میں میرا خیال ہے 4-5 حملے تو ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے، اور کس کس جگہ پہ حملہ ہوا، کتنا نقصان ہوا ہمارا. آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. نوشکی، پنجور، جی اسی طرح یہ سارا اس کا انعام انہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ملک میں امن و امان جس طرح برقرار رکھا. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. یعنی کیا داسو، اور میں آپ ایک فہرست ہے، آپ لیتے چلے جائیے نام. اچھا، یا تو آپ ساتھ بتائیے کہ پاکستان میں کرائم ریٹ گر گیا، پاکستان میں جو بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں وہ بتائیے کہ دیکھیے ان کے انڈر ایف آئی اے نے یہ چیزیں اچیو کی، اگر ایف آئی اے ان کے انڈر ہے تو. اور اسی طرح باقی جو ان کے زیر تحت، ان کے ماتحت محکمے ہیں، ان کا کوئی کارکردگی ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کس بنیاد پر. کیونکہ امن کا جو عالم ہے اس وقت پاکستان میں، وہ تو انتہائی تشویشناک ہے. اور میرا خیال ہے بہت سالوں کے بعد، بلکہ میں تو بہت دہائیوں کے بعد، پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں جو صورتحال ہے، تو کان کھڑے ہو جائیں آپ کے، اگر آپ حساس لوگ ہوں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ان صاحب کو آپ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. یہ تو آپ پوری قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بہت برا مذاق ہے. ان مسخروں کی کارکردگی پر اب مسخرے ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں، ہنسی نہیں آتی. اب یقین جانیے بہت دکھی دل سے اب ان کے ایکٹ دیکھتے ہیں. یہ جو کرتے ہیں نا یہ مسخرہ پن، اب نہیں ہے، یہ برا لگ رہا ہے. اٹس ناٹ ایون فنی ایز دس. تو اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہیومن رائٹس کا مثلا ایوارڈ ملا ہے شیریں مزاری صاحب. ہر روز ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز اس سطح پر چلی گئی ہیں اس ملک میں کہ مارشل لاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے مسنگ پرسنز کا نمبر اس وقت وہ ہے جو پہلے کبھی نہیں رہا ہے. اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سائبر کرائم، اس کے آڑ میں لوگوں کو کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ پھر یعنی یہ کیا کس قسم کے ایوارڈ ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا دوبارہ. اسی طرح اسد عمر صاحب کو ایوارڈ دے دینا بھی ایک بھولاچکی ہے. میں اس سے مجھے میری سمجھ میں ہی نہیں معاملہ آیا کہ یہ ایوارڈ کس بنیاد پر اور اس کی بنا کیا ہے، یہ کیوں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کاسمیٹک چیز ہے، یہ دھیان بٹانے کے لیے، یہ حکومت کی بری پرفارمنس پر پردہ ڈالنے کے لیے. کچھ ایسی ہی باتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ذی ہوش آدمی اس کی وجہ نہیں جان سکتا کہ کیا غایت ہے کہ یہ ایوارڈ دینے کی ضرورت پیش آئی. یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری. نہیں، میں بالکل یہی بات جو ہے وہ 3 وزارتیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام ہے.
اور ناکام اگر ہیں، اگر جو منسٹرز ناکام ہیں تو وہ کابینہ میں کیوں ہیں؟ یہ آپ کا سوال جائز ہے. آپ پوچھیے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے تمہاری کارکردگی اچھی ہے اور ان کی کارکردگی بری ہے، یہ پتا لگا نا. ہاں 10 منسٹریز میں بھی وہ جگہ نہیں بنا سکی. اطلاعات کی منسٹری جو ہے، یعنی حکومت کا موقف پیش کرنے میں وہ لوگ ناکام ہو گئے، یا کم از ہاں کم اس خوبی سے پیش نہیں کر سکے جیسی کہ توقع تھی. اور لہٰذا تب بھی منسٹریاں اس کی بدلتی بھی رہی، لیکن اب تو وہ اپنے فیوریٹ جو سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے ذہین ساتھی جو ہیں فواد چودھری صاحب، وہ اس وقت منسٹری میں ہیں. تو اب ان بیچاروں کو بھی ایوارڈ نہیں ملا تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس پر کیا تبصرہ کریں. نہیں یہ سارا معاملہ ہی تو جن کو یہ منسٹریز ہو گئی، مطلب منسٹریز کتنی، میرے خیال میں 50 سے زیادہ تو میرے خیال کیبنٹ ہے. تو 50 سے زیادہ کیبنٹ کے ہیڈ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. تو پرائم منسٹر کی کارکردگی کا جانچنے کا پیمانہ ہم کیا رکھیں کہ اگر ان کی میجورٹی کیبنٹ ڈیلیور کرنے کے اندر فیل ہو گئی ہے، مطلب صرف 10 ہی ہیں جو 10 کے نمبر پہ پورا اترتے ہیں، باقی نہیں اترے ہیں، تو اوورال کیبنٹ کا کو ہم کیا کہیں گے کہ خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی کیبنٹ کو ڈسکریڈٹ کر دیا پرائم منسٹر. اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے. یہی کہا آپ کے اپنے بلاول صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے نا کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں اور یہ برے ہو گئے نا پھر، اور یہ کمتر ہو گئے کم از کم. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کمتر ہیں، یہ پرفارم نہیں کر سکے ہیں، اور لیکن یہ منسٹر ہی رہیں گے، انہیں مزید موقع دیا جائے گا. یہ آپ کا نقطہ نظر ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم ہماری بھی زیادتی ہے، ہم سنجیدگی سے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. یہ سنجیدگی کا متقاضی نہیں ہے یہ موضوع، یہ بہت مسخرہ پن ہو رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ بھئی بہت جو جمہوریت جہاں پہ بہت بالغ ہو چکی ہے اور بڑی مستحکم ہو چکی ہے، وہاں پر یہ نظام چلتا ہے، لہٰذا ہم اس پر اعتراض نہ کریں. کہیں بھی ایسا کریں. یعنی برطانیہ سے لے، آپ مجھے مثال دیجئے کہاں پر اپنے ہی منسٹرز کو پرائم منسٹر انعام دینا شروع کر دیتا ہے اور کچھ کو دے کے باقیوں کو کہتا ہے کہ بھئی نہیں آپ اس قابل نہیں ہیں. تو یہ ایک خیز صورتحال ہے میرے خیال. ہاں تو دوسری طرف خسرو بختیار صاحب کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. خسرو بختیار صاحب کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ہاں بالکل. اچھا بہت اچھا. رزاق داؤد صاحب کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. بالکل ہے نا. بالکل. یہ اپنے کون ہے محیط یوسف صاحب، ان کو بھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی سیکیورٹی پالیسی لے کے آئے ہیں پاکستان جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈر گریڈ جو ہے وہ اس سے اچھی پالیسی لکھ لیتا ہے. سو یہ اتنے بڑے بڑے سنہری کارنامے ہیں تو اس پہ ایوارڈ تو بنتا ہے نا. آپ ایسے ہی وہ ہو رہے ہیں پریشان. ہاں بس جی جی ہماری کوتاہی ہے. اچھا اگر آپ کے ہاں پرائم منسٹر کو اگر ایوارڈ دینا ہو تو ہم پرائم منسٹر کو کہاں رکھیں گے؟ کیا سوال ہوگا. پرائم منسٹر کو یہ ان کے ایک ہی ایوارڈ ہوتے ہیں، ان کے سچی جو بات ہے، ان کے ایوارڈ ریوارڈ یہ ہوتے ہیں کہ ایوارڈ ملتا ہے، اس کا نام کچھ اور آپ کہہ لیتے ہیں، اسے آپ کبھی وزارت عظمیٰ کہہ لیتے ہیں، کبھی ایم این اے شپ کہہ لیتے ہیں. آپ الیکشن میں جاتے ہیں اور لوگ آپ کو ایوارڈ دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے عوامی نمائندوں کے ایوارڈ لینے کا. ایک ہی طریقہ ہے، ساری دنیا اسے مانتی ہے. آپ وہاں پہ جا کے ایوارڈ لیتے ہیں. آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ جو الیکشن لڑنے گئے ہیں، آپ اس الیکشن میں پچھڑے ہیں، آپ کو شکست ہوئی ہے، اور اس سے آپ بجائے اس کے کہ سبق سیکھیں، عوام سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اپنی پالیسیوں میں عوام دوستی اختیار کریں، عوام کو ریلیف دیں، اس مہنگائی سے ہماری جان چھٹائیں، آپ بے روزگاری کو کم کریں، اور سو آن سو فورتھ. یہ سب کچھ کرنے کے بجائے آپ نے خود ہی ایوارڈ دینے شروع کر دی. اور ایک ایوارڈ جو ہے سرویز بھی دے رہے ہیں جس میں کرپشن کے اوپر آپ جو ہے وہ 124 سے 140 پہ چلے گئے. 17 درجے آپ گرے ہیں. یعنی سب سے بڑا جو آپ کا نعرہ تھا نا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ.
یعنی جو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی زار تھا وہ دبدبا کے بھاگ گیا. خدا جانے وہ کس یعنی انسیریمونیسلی ایگزٹ جو کرنا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا. ایک آدمی نکل گیا اور پھر بعد میں اندر سے خبر آئی کہ وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے اس کے کام سے, اور وہ کیا یعنی سارا کچھ اکاؤنٹیبلٹی کے فرنٹ پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی حص باقی یعنی آپ کے اندر کوئی عنصر, کوئی مادہ, کوئی جراثیم باقی ہے نا نجابت کا, تو آپ کو یہ نام اب دوبارہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیے نا, میں اس کا یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اگر شہزاد اکبر چلے گئے ہیں یا کرپشن میں اتنے نمبر پہ آ گئے ہیں. آپ کے ملک میں ایسا اسکینڈل ہوا ہے کہ حکومت خود کوئی چارہ نہیں تھا اقرار کرنے کے علاوہ. ہاں یہ اسکینڈل ہوئے ہیں, ہاں ہم کمیشن بنا رہے ہیں, یہ ہوا نا آپ کے سامنے, اور اس کے بعد جو اس کا انجام ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. تو لہٰذا یہ تو سارا آبے کا آواز بگڑا ہوا ہے جی. یہ بہت بےہودہ صورت حال ہے. لیٹ می سے چلیں, میرے خیال میں یہیں پہ ہم اختتام کریں, اور یہیں پر اختتام کر لیں. میں صرف آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں نا, یہ صورت حال یہ ہے کہ وقار سیٹھ صاحب کی قبر سے معافی منگوائی جا رہی ہے. یہ ہے منسٹرز کی کارکردگی. یہ منسٹرز کو آپ نے کہا ہے نا آج پشاور میں کہ بھئی آپ لوگوں کی جو آپ نے دل آزاری کی وقار سیٹھ صاحب کی, آپ جائیں ان کی خبر پہ جا کے معافی مانگیں. یہ ہے ان کی کارکردگی. میں سمجھتا ہوں انہیں عوام سے بھی اسی طرح معافی مانگنی چاہیے. یہی اس وقت ان کا رویہ ہونا چاہیے کہ یہ در در پہ معافی مانگتے پھریں. جو کچھ ہم نے اس ملک میں انہوں نے کیا ہے, اور جس طرح حالات جس نہج پر آئے اور جہاں پر اس وقت کھڑے ہیں, تو اس وقت ان 10 لوگوں کو اور باقی کابینہ کو بھی وزیر اعظم کی سربراہی میں قوم سے معافی مانگنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں صرف انہی کو معافی مانگنی چاہیے. نہیں, ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. جو لوگ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں نا آپ سے, ایکسٹرا سیکیورٹی, انہیں بھی معافی مانگنا چاہیے. بالکل مانگنی چاہیے, بالکل مانگنی چاہیے. تفصیل تو پھر اب کیا ہم شروع کر دیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ نے پوچھ لیا کہ صرف انہی کو مانگنی چاہیے. میں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, وہ تمام کردار جو اس ملک کو اس حال تک لائے ہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 140ویں پہ چلا گیا اور کسی میں 186ویں نمبر پہ چلا گیا, 170ویں نمبر پہ چلا گیا, تو آپ اس میں ان لوگوں کو بھی وہ کیا مانگتے ہیں؟ انہیں سیکیورٹی نہیں ضرورت, انہیں توبہ کی ضرورت ہے, انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو ٹولہ تھا جس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, ان کو ایک وہ ایوارڈ کے حقدار نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ پھر جنرل نیازی کو بھی نشان حیدر دے دیں اور یحییٰ خان کو بھی نشان حیدر دے دیں. یہ وہی معاملہ آپ کر رہے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.